الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز علماء کرام، عزیز طلباء اور بزرگوں اور بھائیوں، ابھی جو آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت کا ٹکڑا پڑھا گیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ آپ یہ پوچھیے کہ کیا وہ لوگ جن کے پاس علم ہے اور وہ جن کے پاس علم نہیں ہے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ جو سوال ہے اس کا جواب بالکل واضح ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ عالم عالم ہے اور غیر عالم غیر عالم، دونوں کو ایک درجے میں نہیں رکھا جا سکتا۔ اب سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ اس علم سے کون سا علم مراد ہے؟ اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، گفتگو کی جا رہی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس سے دنیا کے اندر جو علوم رائج ہیں، جن کی ضرورت دنیاوی زندگی میں پڑتی ہے، وہ مراد نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالی کی نظر میں اگر کوئی شخص دین پر 100% عمل کرنے والا ہو اور شریعت پر چلنے والا ہو، لیکن وہ دنیاوی کوئی علم حاصل نہ کیے ہو، تو اس کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی کہ بھئی یہ چونکہ ڈاکٹر نہیں ہے لہذا اس کی نماز قبول نہ ہو، اس کا روزہ قبول نہ ہو، اس کا ذکر قبول نہ ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ یہاں جو علم
زیر بحث ہے وہ علم دین ہے، اور علم دین کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی وحی پر ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام پر نازل فرمائی ہے، چاہے وہ وحی مطلوع ہو قرآن پاک کی شکل میں، یا وحی غیر مطلوع ہو احادیث شریفہ کی شکل میں۔ جس علم کا تعلق وحی کے ساتھ ہے اسی کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ کیا یہ علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں، یعنی برابر نہیں ہو سکتے۔ لہذا معلوم ہوا کہ شریعت کے نظر میں علم اور جہالت کا معیار علم دین ہے۔ جو علم دین کو جانتا ہے وہ علم والا ہے، اور جو علم دین سے ناواقف ہے، چاہے وہ دنیا کا بڑے سے بڑا بیرسٹر اور بڑے سے بڑا پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، وہ صاحب علم نہیں ہے اللہ اور اس کی رسول کی نظر میں۔ اب یہ جو علم دین ہے اس کے درجات ہیں۔ چنانچہ یہاں تخصص کے طلبہ موجود ہیں، انہوں نے در مختار کے مقدمے میں پڑھا ہوگا کہ علم کے کئی مراتب ہیں۔ ایک مرتبہ تو فرض عین ہے جو ہر مسلمان پر اس درجے میں علم حاصل کرنا ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اتنا علم سیکھنا اس پر فرض ہے ہر مسلمان پر۔ اس میں کوئی عالم غیر عالم، کسی طبقے، خاندان، زبان، علاقے کوئی تخصیص نہیں ہے، ہر مسلمان پر اتنا علم سیکھنا فرض ہے۔ کم سے کم اتنا کہ قرآن پاک پڑھیں جس سے وہ نماز پڑھ سکے، بقدر ما یجوز به الصلاۃ۔ پاکی کے مسائل جانے، کن باتوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کن باتوں سے غسل واجب ہو جاتا ہے، طہارت کی کیا صورت ہے، موٹے موٹے مسائل ان کو جانیں، کیونکہ انہیں جانے بغیر وہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ نماز ایسی عبادت نہیں ہے کہ بس جیسے چاہے پڑھ لو، اس کی شرائط، بدن پاک ہو، کپڑے پاک ہوں، ظاہری حدث سے بھی پاک ہو، معنوی حدث سے بھی پاک ہو، اکبر سے بھی پاک ہو، اصغر سے بھی پاک ہو، تب نماز صحیح ہوتی ہے۔ سطر چھپا ہو، قبلہ رخ ہو۔ اسی طرح نماز کیسے پڑھی جائے، طریقہ کیا ہے، نماز کے فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنتیں کیا ہیں، آداب کیا ہیں، زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے، کس پر فرض ہوتی ہے، اس کا نصاب کیا ہے، وغیرہ، اور دین کی بنیادی باتیں، عقائد کیا ہیں، ان کی معلومات
یہ ہر مسلمان پر فرض ہیں، چاہے وہ کوئی ہو۔ اسی لیے بچوں کو ابتدائی درجات میں یہ بنیادی باتیں سکھلائی جاتی ہیں۔ ایمان مجمل ہے، ایمان مفصل ہے، وضو کا طریقہ ہے، نماز کا طریقہ ہے، نورانی قاعدہ ہے، ناظرہ قرآن پاک ہے۔ یہ درجہ فرض ہے، اور اس درجے تک بچوں کو، بچیوں کو دین سکھلانا ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ جو نہیں سکھلائے گا اللہ کے ہاں اس کی گرفت ہوگی کہ یہ فرض عین درجے کا علم تم نے کیوں نہیں سکھلایا۔ اگر وہ بچہ اسکول میں پڑھتا ہے، بھلے سے پڑھا کرے، لیکن آپ گھر میں یا مکتب میں یا مدرسے میں اس بچے کو ضروری علم دین پڑھانے کی فکر کریں تاکہ وہ ایمان پر ثابت قدم رہے، اعمال کو انجام دینے کے قابل ہو۔ یہ درجہ فرض ہے۔ اس کے بعد دوسرا درجہ ہے، وہ ہے فرض کفایہ، جس میں قرآن پاک کا حفظ کرنا، کہ صرف آدمی ناظرہ ہی نہ پڑھے، حفظ بھی کرے۔ امت میں کچھ افراد ایسے ہونے چاہیے معتد بھی، جو حفاظ قرآن کریم کے درجے پر فائز ہیں، تاکہ وہ تراویح میں قرآن پاک سنا سکیں، قرآن پاک کو یاد رکھ سکیں۔ یہ ہر مسلمان پر فرض عین تو نہیں ہے، لیکن مجموعی طور پر کچھ افراد حفظ کی دولت سے مالا مال ہوں، اسی طرح عالم دین بنے، قرآن پڑھ کر سمجھنے والے بنے، مسائل کو جاننے والے بنے۔ اگر ہر طبقے میں، معاشرے میں، محلے میں، علاقے میں چند علماء بھی اگر ہو جائیں گے تو بقیہ سے پوری ذمہ داری ہٹ جاتی ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ چند حضرات اگر ذمہ داری اٹھا لیں تو بقیہ گنہگار نہیں ہوتے۔ جیسے نماز جنازہ ہے، فرض کفایہ ہے، اگر چند لوگ نماز جنازہ پڑھ لیں تو محلے والے گنہگار نہیں ہوں، کوئی نہ پڑھے تو سب گنہگار ہوں۔ اور اس درجے میں علم حاصل کرنے کی فضیلت عظیم الشان ہے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم حاصل کرتا ہے اس کے لیے فضا میں اڑنے والے پرندے، پانی میں تیرنے والی مچھلیاں، جنگلوں میں رہنے والے جانور دعائیں خیر کرتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ جو فرض کفایہ ادا کر رہا ہے، کیونکہ اگر یہ فرض کفایہ والے امت میں نہ رہیں تو بوقت ضرورت دین کون سکھلائے گا؟
مسئلے کون بتلائے گا؟ رہنمائی دینی اعتبار سے کون کرے گا؟ ایسے افراد رہنے چاہیے۔ اور تیسرا درجہ ہے استحباب کا، وہ یہ ہے کہ آدمی علم دین کے اندر کسی بھی موضوع پر تخصص حاصل کرے، خصوصیت حاصل کرے، حدیث ہو، تفسیر ہو، فقہ ہو، تاکہ اگر کسی بھی عالم کو تحقیق کی ضرورت ہو تو اس سے رجوع کیا جائے کہ بھئی ہمیں موقع نہیں ہے، ہماری نظر نہیں ہے، تم نے یہ کمال حاصل کیا ہے، تم بتاؤ۔ جو یہ مقام حاصل کرے گا وہ استحبابی طور پر ایک عظیم کام کرنے والا قرار پائے گا، اور یہ بھی دین کی ایک اہم ضرورت ہے کہ ایسے متخصص حضرات امت میں رہیں۔ اور اب تو نیا زمانہ جو ہے وہ تخصصات کا ہے۔ آپ کو اگر کسی ڈاکٹر کو دکھلانا ہوتا ہے تو اب جنرل فزیشین کو لوگ کم دکھاتے ہیں کہ بھائی اسپیشلسٹ کو دکھاؤ، کان میں درد ہو رہا ہے تو ENT والے کو دکھاؤ، دل میں تکلیف ہے تو کارڈیولوجسٹ کو دکھلاؤ، اور جناب گردے کو تکلیف ہے تو اس کے اسپیشلسٹ کو دکھاؤ، آنکھ میں تکلیف ہے تو آئی اسپیشلسٹ کو دکھاؤ۔ حالانکہ جنرل تعلیم میڈیکل کی وہ فزیشین MBBS کو سب چیزوں کی دی گئی ہے، لیکن اب اس سے دل مطمئن نہیں ہوتا۔ MS اور MD کی ڈگری والے کو اختیار کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی علم دین کا معاملہ ہے، متخصصین کی ضرورت ہے۔ یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ جناب مولانا مفتی مصطفی صاحب اپنے اس ادارے میں مرکز الارشاد الاسلامی، اس میں یہ سارے درجے کے علوم کی محنتیں ہو رہی ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو انعامات دیے گئے۔ ناظرہ خاں بچوں نے قرآن شروع کیا، اسی طرح درس نظامی بھی یہاں پر ہے اور تخصص بھی یہاں پر ہے۔ یہ دینی ضرورتیں ہیں جو اس بظاہر مختصر لیکن بباطن انتہائی قابل قدر ادارے میں انجام پا رہی ہیں۔ آپ حضرات کا اس میں تعاون ہے، ہمدردی ہے، تعلق ہے۔ ہماری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شجر کو تناور بنائے اور اس کو ترقیات سے مالا مال فرمائے، اس کے خیر کو عام فرمائے، دینی رہنمائی کا ذریعہ بنائے، نسلوں میں دین و ایمان قرآن کی بقا کے فیصلے فرمائے۔ سب سے بڑی سعادت اور فضیلت کی بات کسی بھی انسان کے لیے اگر ہو سکتی ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ علم دین کا حامل بن جائے۔ اس سے بڑی فضیلت اور کچھ نہیں۔ یہ بات ذہن میں آئے گی کن لوگوں کے؟ جو عقل رکھتے ہیں۔ انما یتذکر اولو الالباب، عقل مند لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں، ورنہ جن کا دائرہ عقل کا محدود ہے وہ اس علم کے سیکھنے والوں
حقیر نظر سے دیکھتے ہیں کہ انہیں کچھ پتہ نہیں، بلکہ یوں سمجھتے ہیں کہ یہ لا علم ہے۔ سمجھا کریں، کسی کے سمجھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہمیں یہ یقین رکھنا ہے کہ جس علم سے اللہ نے نوازا وہ بڑی دولت ہے، اس کی قدر ہونی چاہیے، اس کو شکر بجا لانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اس ادارے کے لیے خیر و برکت کے